یہ صفحہ نمبر ہے 178 اور آیت نمبر ہے 129 اور 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تو تم ہرگز نہ کر سکو گے، ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان عدل کی تم ہرگز طاقت نہیں رکھو گے۔ ولو حرصتم، اگرچہ تم کوشش بھی کرو، آرزو بھی کرو، پھر بھی تم عدل نہیں کر سکتے۔ فلا تمیلوا کل المیل، تو نہ مائل ہو جانا، کلی طور پر مائل ہونا کسی ایک کی طرف۔ فتذروہا، کہ تم دوسری کو چھوڑ دو، کل معلقہ، جس طرح ایک لٹکائی ہوئی عورت ہوتی ہے، نہ اسے طلاق دو نہ اسے بساؤ، اسے معلق چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، خامد اور بیوی دونوں جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ، اللہ غنی کر دے گا، کُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ان میں سے ہر ایک کو اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، واسعاً، وسعت والا، حکیمہ، حکمت والا۔ اس صورت کی آیت نمبر 3 میں ایک مسئلہ تھا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اسلام کا پہلا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی 2 3 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے تو کر لے، بشرط یہ کہ اپنی بیویوں کے درمیان وہ عدل کرے گا۔ عدل کی ایک شرط تھی، اس کے ساتھ بندہ 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر بندہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی شادی کرے گا۔ وہ جو عدل تھا نا، اس عدل کا تعلق ہے انسان کے مال کے ساتھ، انسان کے اخلاق کے ساتھ۔ مالی طور پر آپ تمام بیویوں میں ایک جیسا سلوک کریں گے، ایک جیسی چیز دیں گے۔ اخلاقیات جتنی بھی ہیں، جو معاملات ہیں دیگر، اس میں بھی آپ ایک جیسا تمام میں سلوک کریں گے۔ رہا تیسرا مسئلہ یہ کہ بعض اوقات دلی رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زیادہ خوبصورت ہے، ایک زیادہ خوبصورت نہیں ہے، ایک خوش مزاج ہے، ایک ترش مزاج ہے۔ اب جو خوش مزاج ہوگی اس کی طرف دل زیادہ مائل ہو جائے گا۔ ایک کنواری ہے، ایک شادی شدہ ہے، جو کنواری ہوگی اس کی طرف دل زیادہ مائل ہو جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اور دل انسان کے بس میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر دل کسی اور کی طرف مائل ہو جائے تو پھر کیا بندہ گناہ گار ہوگا؟ اس آیت کے اندر یہ وضاحت ہے۔ فرمایا تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم دلی طور پر عدل کر سکو۔ اس عدل کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دلی طور پر دونوں کے ساتھ ایک جیسی محبت کر سکو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔
اے اللہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے، دلی تعلق میرے اختیار میں نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے ملامت نہ کرنا، اس پر نہ پکڑنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دلی طلب حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بیوی جو ہے وہ مرد کا زیادہ خیال رکھتی، جس طرح کل ہم نے بات پڑھی ہے کہ بعض عورتیں جو ہے وہ گھر کا بھی سارا خیال رکھتی ہیں، اپنے شوہر کا بھی زیادہ خیال رکھتی ہیں، لیکن کبھی جتلاتی نہیں ہے۔ تو دل کے اندر مرد کو یہ بات ساری پتہ ہوتی ہے کہ ایک بیوی سارے کام کر رہی ہے، دوسری کام تھوڑے کرتی ہے، جتلاتی زیادہ ہے۔ تو دلی طور پر جو کام کرنے والی ہوتی ہے، جو محنت کرنے والی ہوتی ہے، دل کا رجحان اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ محبت حضرت عائشہ کی طرف تھی۔ مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے تو تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوا، آپ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا، اللہ کے رسول آپ کو اس بوڑھی عورت میں کیا رکھا ہے؟ وہ تو بڑھیا تھی، اس کی عمر زیادہ تھی، جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیویاں دے دی ہیں، لیکن آپ کے دل میں ابھی تک حضرت خدیجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، عائشہ تو نہیں جانتی خدیجہ میرے لیے کتنی اہم ہے، تم ساری مل کر بھی خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، خدیجہ مجھ پر ایمان لے آئی، مالی طور پر میری مدد کی، اور میری اولاد بھی اس سے ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر ایک عورت کی طرف، ایک بیوی کی طرف بندے کا دل جو ہے وہ زیادہ مائل ہو جاتا ہے، تو اس کی اجازت دی ہے اس آیت کے اندر۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، فرمایا ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کر سکو، یعنی عدل کا تعلق دلی رجحان کی طرف ہے، بین النساء، اپنی عورتوں کے درمیان، تو دلی رجحان اپنی عورتوں کے درمیان برابر نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کوشش بھی کر لو، ارادہ بھی کر لو، پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کو بالکل چھوڑ دو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اب یہ بھی ناانصافی ہوگی کہ آپ ایک بیوی کی طرف تو سارا رجحان رکھیں، دوسری کو بالکل ہی چھوڑ دیں، یہ بھی گناہ ہے۔ نہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایک چلو عمر کی زیادہ ہو گئی ہے یا تھوڑی سی بدصورت ہو گئی ہے، بندہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان کو مالی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے عدل نہیں کرتا، کل قیامت کے دن آئے گا، اس کا ایک طرف، ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی، بے حس ہوگی، حرکت نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس نے اپنی بیویوں کے درمیان جو ہے وہ عدل نہیں کیا۔ تو بہرحال وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر اللہ کی بخشش چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، تو اصلاح اور تقوی، آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، آپ لوگوں کے اندر خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، اللہ کی بخشش بھی مل جائے گی، اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اصلاح ہو نہیں رہی، صلح ہو نہیں رہی خامد اور بیوی کے درمیان، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ اگلی آیت کے اندر بات ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر صلح کی کوئی صورت نہیں نکلتی تو کیا کرو؟ جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ تو الگ ہونے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں جو طلاق ہوتی نا، طلاق یہ ناپسند ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اسلام کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، اب اسلام کہے نہیں تو نے ساری زندگی اب اس کے ساتھ ہی گزارنی، بندے کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، اب اسلام زبردستی نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے صلح کرو، اسلام یہ ضرور کہتا ہے صبر کے ساتھ رہو، اسلام یہ ضرور کہتا ہے عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے ٹوٹ جائے گی، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرتا، کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تیرا چونکہ اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اب ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی، لڑو مرو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر صلح نہیں ہو رہی تو آپس کے اندر جدا جدا ہو جاؤ۔ اچھا، جب آپس کے جدا ہونا ہے، طلاق ہو جانی ہے، تو پھر اس اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتہ،
اللہ تمام کو اپنی رحمت کے ساتھ غنی کر دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، مرد یہ سوچتا ہے، عورت کو یہ جملہ بولتا ہے کہ اگر میں نے تجھے طلاق دے دی نا، تیرا کیا بنے گا؟ تجھے تو کھانا کہیں سے نہیں ملے گا۔ بعض اوقات عورتیں یہ سوچتی ہیں اچھا اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تجھے بیوی کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، مالک اللہ ہے، یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ عورت کو بہتر شوہر دے سکتا ہے، اللہ مرد کو بہترین بیوی دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ تو یہ بات نہیں کرنی کہ کہاں سے کھانا ملے گا، کہاں سے پینے ملے گا، میں نے چھوڑ دیا تیری دنیا تباہ ہو جائے گی، نہیں بھی، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دونوں کو غنی کر دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، لڑائی اللہ کی رحمت کو دور بھگا دیتی ہے، لڑائی سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اب اس گھر میں رحمت نہیں تھی کیونکہ لڑائی تھی، اب دونوں کے اندر جدائی ہو گئی ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت آنی شروع ہو گئی۔ تو فرمایا بعض اوقات طلاق اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے، جھگڑے کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، طلاق ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے، اللہ کی رحمت آنی شروع ہو گئی۔ تو یغنی اللہ کل من سعتہ، ممکن ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ آ جائے اور اللہ کی رحمت دونوں کو غنی کر دے گی۔ وکان اللہ واسعا حکیما، تو اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مایوسی کا دروازہ بند کر دیا۔ مایوس نہیں ہونا، بعض اوقات شادی انسان کے لیے نفع کا باعث ہوتی ہے اور بعض اوقات طلاق انسان کے لیے نفع کا باعث ہوتی ہے۔ تو انسان طلاق والا آپشن بالآخر اپنا سکتا ہے، اگر صلح ممکن نہ ہو تو بندہ طلاق دے دے یا بیوی خلا لے لے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگیاں جو ہے وہ آسان کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔